آج ہم ایک ایسی کہانی سنیں گے جو روشنی اور اندھیرے کی ہے، سچ اور جھوٹ کی۔ یہ ایک ایسی داستان ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، جو وقت سے بالاتر ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ چاہے اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، امید کا ایک چھوٹا سا چراغ بھی بہت ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی شروع ہوتی ہے ایک بستی سے، لیکن یہ کوئی عام بستی نہیں تھی۔ یہاں جب رات ہوتی تھی نا، تو اندھیرا صرف گلیوں اور کوچوں میں نہیں اترتا تھا، بلکہ لوگوں کے دلوں تک میں چھا جاتا تھا۔ تو آئیے اس کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں، اندھیرے میں ایک روشنی۔ یہاں ہم دیکھیں گے کہ اس بستی کا عالم کیا تھا، جہاں اندھیرے کا راج تھا، اور اسی اندھیرے میں دو ایسے کردار تھے جو ایک دوسرے کی ضد تھے۔ ذرا تصور کیجئے، ایک ایسی بستی جہاں رات کا مطلب تھا مکمل اندھیرا، نہ گلیوں میں کوئی روشنی، نہ لوگوں کے دلوں میں کوئی امید۔ اور اسی جگہ پر دو بالکل مختلف لوگ رہتے تھے۔ ایک تھا یوسف، غریب تھا لیکن دل کا سچا اور محنتی، اور دوسرا کمال، ایک امیر تاجر جس کے لیے اپنا فائدہ ہی سب کچھ تھا، چاہے اس کے لیے جھوٹ بولنا پڑے یا دھوکہ دینا پڑے۔ یوسف کا فلسفہ آپ کہنے بہت سادہ سا تھا۔ وہ اکثر کہتا تھا، اگر ایک چراغ بھی جل جائے تو اندھیرا کم ہو جاتا ہے۔ بس یہی چھوٹی سی بات، یہی امید اس کی زندگی کا محور تھی۔ تو یہ تھے ہمارے دو کردار۔ ایک طرف یوسف، غریب مگر سچا، اس کے پاس دولت نہیں تھی پر سچائی کی روشنی تھی۔ اور دوسری طرف کمال، امیر مگر جھوٹا، اس کی دولت تو بے حساب تھی مگر اس کا دل جھوٹ کے اندھیرے میں گم تھا۔ اب کہانی ایک ایسے موڑ پر آ پہنچی ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں آزمائش کی آگ۔ ایک ایسا وقت جب ایک بحران پوری بستی کو ہلا کر رکھ دیتا ہے اور ہر کسی کا اصلی چہرہ سامنے آ جاتا ہے۔ ہوا یوں کہ ایک رات جب اندھیرا اپنے عروج پر تھا، بستی میں اچانک آگ بھڑک اٹھی۔ پہلے ہی بستی میں گھوپ اندھیرا تھا، اور اب اس میں آگ کا خوف اور دھواں بھی شامل ہو گیا۔ سوچے کیا عالم ہوگا۔ ہر طرف ایک افراتفری مچ گئی۔ لوگ گھبرا کر ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، مگر اندھیرے اور دھوئیں میں کچھ نظر ہی نہیں آ رہا تھا، بس چیخو پکار کی آوازیں تھیں جو ہر طرف گونج رہی تھیں۔ ایسے میں جب ہر کسی کو اپنی جان کی پڑی تھی، سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ آخر اس اندھیرے میں کون راستہ دکھائے گا؟ اور یہی سے کہانی کا وہ حصہ شروع ہوتا ہے جسے ہم کہتے ہیں سچائی کا چراغ۔ یہ وہ لمحہ تھا جب لفظ نہیں، عمل بولنے والے تھے، اور سچائی کی روشنی نے اندھیرے کو چیرنا شروع کر دیا تھا۔ اس مشکل گھڑی میں دونوں کا رد عمل زمین آسمان کا فرق تھا۔ ایک طرف یوسف تھا، جس نے ایک پل بھی نہیں سوچا، فوراً اپنے سارے چراغ جلائے اور گلیوں میں رکھ دیے تاکہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ مل سکے۔ اور دوسری طرف تھا کمال، جس نے لوگوں کی چیخیں سنی، انسنی کر دیں، اور بھاگ کر صرف اپنا مال و دولت بچانے کی فکر میں لگ گیا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل واضح، یوسف نے دوسروں کے لیے راستہ روشن کیا، اور اس کی وجہ سے کئی جانیں بچ گئیں، جبکہ کمال، جو صرف اپنی دولت بچا رہا تھا، وہ خود بھی زخمی ہوا اور سب کی نظروں میں گر کر اکیلا رہ گیا۔ یوسف کے جلائے ہوئے چراغوں کی روشنی میں صرف راستے نظر نہیں آئے، بلکہ سچائی بھی سب کے سامنے آ گئی تھی۔ سب نے دیکھ لیا تھا کہ اصل ہیرو کون ہے اور کون صرف اپنی ذات کا پجاری ہے۔ اور اس رات کے بعد ایک نئی صبح طلوع ہوئی۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نئی صبح میں بستی کے لیے کیا سبق چھپا تھا۔ جب سب کچھ شانت ہو گیا تو کمال شرمندگی سے سر جھکائے یوسف کے پاس آیا، اور اس نے اعتراف کیا، میں نے جھوٹ کا سہارا لیا، مگر آج سمجھ آیا کہ سچ ہی اصل دولت ہے۔ اور یوسف نے کیا، اس نے کوئی تانا نہیں دیا، کوئی گلہ نہیں کیا، اس نے بس خاموشی سے ایک جلتا ہوا چراغ کمال کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ایک ایسا عمل جو 1000 لفظوں پر بھاری تھا۔ وہ چراغ صرف ایک چراغ نہیں تھا، وہ ایک امید تھی، ایک موقع تھا، اس بات کی علامت کہ انسان چاہے تو خود کو بدل سکتا ہے۔ یہ ایک پیغام تھا کہ اندھیرا کتنا ہی گہرا ہو، اس سے نکلنے کا راستہ ہمیشہ موجود ہوتا ہے۔ اور واقعی اگلی صبح بستی کا نقشہ ہی کچھ اور تھا۔ ہر گھر کے باہر ایک چراغ روشن تھا، اور کمال نے بھی اپنا کاروبار دوبارہ شروع کیا، مگر اس بار ایمانداری کی بنیاد پر۔ اس ایک رات نے پوری بستی کو ایک گہرا سبق سکھا دیا تھا کہ چراغ صرف تیل سے نہیں جلتا، چراغ سچائی سے بھی جلتا ہے۔ اصل روشنی سچائی کی ہوتی ہے۔
تو اس کہانی کا سب سے بڑا پیغام یہی ہے کہ سچائی وہ روشنی ہے جو سب سے گہرے اندھیرے کو بھی ختم کر دیتی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جب زندگی میں اندھیرا آئے تو کیا ہم اپنا سچائی کا چراغ جلانے کی ہمت رکھتے ہیں؟